बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं आज ये देख के खुश इसलिए हूँ कि हम वो काम कर रहे हैं जो स्टेट को करना चाहिए, कि अपनी आवाम की ज़िंदगी आसान करना, बेहतर करना, उनकी जान और माल की हिफाजत करना। ये जो आज 911 पहल ये जो हमने लॉन्च किया है, मुझे खुशी इसलिए है कि जब कोई भी शहरी एक स्टेट के अंदर मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है, किसी किस्म की मुश्किल हो, तो उसको बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि स्टेट मेरी मदद करेगी। बेसिक जिम्मेदारी स्टेट की है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, ये बेसिक जिम्मेदारी है। अगर ये स्टेट जब एब्डिकेट करती है तो वो बस स्टेट नहीं रहती। तो ये जो आपने आज किया, यूसुफ आपने कहा, ठीक कहा कि इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे शुरू में, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि एक नंबर आप दे रहे हैं हर किस्म की इमरजेंसी, कोई भी, चाहे हेल्थ हो, चाहे आग की हो, चाहे ये जो असॉल्ट्स हो पुलिस की, वो सब एक नंबर के ऊपर कॉल करेंगे। ये बहुत बड़ी आपने आज ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। शुरू में कोई भी इतनी बड़ी आप जब प्रोजेक्ट करते हैं तो ये नामुमकिन है कि उसमें आपको मसले ना आए, लेकिन ये वो प्रोजेक्ट है जो कि इस मुल्क में लोगों को ये एहसास दिलवाएगा कि ये पाकिस्तान सबके लिए है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे जो पैसे वाले लोग हैं, जो एलीट है, उसके लिए एक पाकिस्तान है और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान है। तो अवाम मुश्किलों में भी होती है, हर किस्म प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन स्टेट गायब होती है वहाँ से। और अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास एक्सेस है चीज़ों का। ये जो हम करने जा रहे हैं स्टेट के अंदर, कि कोई भी शहरी पाकिस्तान का किसी भी इलाके में, किसी सूबे में, कहीं भी होगा तो वो एक नंबर कॉल करेगा और स्टेट रिस्पॉन्ड करेगी। ये एक बहुत बड़ी एक मूव फॉरवर्ड है जो कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पाकिस्तान को एक दिन, ये जो इसकी मिशन स्टेटमेंट थी, इस्लामी फलाही रियासत। और मैं सबको, सारे स्टेक होल्डर्स, सब ने आपने जो मिल के कितनी मेहनत की है, बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ तक अब पहुँच गए हैं, मैं आप सबको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो कि कोऑर्डिनेट कर रही है सब कुछ। मेरा सिर्फ एक दो क्वेश्चन है कि इसमें हमें सारे सूबों की कॉन्स्टेंटली कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी और उनकी पूरी इसमें हिमायत चाहिए होगी। हमें यहाँ सोचना चाहिए कि ये, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, तो कई दफ़ा बीच में बदकिस्मती से 18th अमेंडमेंट के बाद एक मुल्क फ्रैक्चर्ड सा लगता है कि जिस तरह सूबे एक तरफ खड़े हैं, फेडरल गवर्नमेंट एक तरफ है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर सारे मुल्क को एक ही पेज के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा सबका है। जिधर भी पाकिस्तानी शहरी जिस भी सूबे में है, सबका फ़ायदा है इस चीज़ का। जो मैं पाकिस्तान का, जो मेरा विज़न हमेशा से, जिस 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था, 26 साल पहले, तो मेरी विज़न ही एक थी कि हम वो इसको एक फलाही रियासत बनाएंगे। और फलाही रियासत का जो रास्ता है वो ये भी है, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, हेल्थ कार्ड की। ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, ये शुरू में हमने केपी में छोटा किया और फिर अब सारे सवाए सिंध प्रोजेक्ट में फिर से कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सिंध हेल्थ कार्ड नहीं है, क्योंकि प्रोविंशियल सपोर्ट के बगैर हेल्थ कार्ड नहीं इशू हो सकता। लेकिन सिंध के अलावा सारे पाकिस्तान में अब 10 लाख रुपए की एक गरीब ख़ानदान को हेल्थ कवरेज मिल रही है। ये एक गरीब ख़ानदान के लिए और जो सफ़ेद पोश के लिए भी ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि कई दफ़ा एक घर में बीमारी ऐसी आती है कि वो एक घर मकरूज़ हो जाता है उस इलाज करवाते करवाते। तो ये स्पेशली कि वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर से थोड़ा सा ऊपर है या नीचे है, उनके लिए बहुत बड़ी, जो मुझे इसके अलावा जो बहुत बड़ी खुशी है कि हमने ये हेल्थ कार्ड लेके आए हैं। और हेल्थ कार्ड का जो असर है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में फैलता जा रहा है। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जा रहा है कि उनके पास ये बड़ी फैसिलिटी है, एक ख़ानदान के पास, जो कोई भी गरीब घर से
کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے، مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں جا سکتا ہے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے، جو ابھی تک صرف ایک پیسے والے لوگوں کے لیے محدود تھے. پرائیویٹ ہاسپٹل صرف پیسے والے لوگوں کے لیے محدود تھے، بیچارہ غریب آدمی ادھر نہیں جا سکتا تھا. اب ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے وہ ساری جگہ جا سکتا ہے. اسی طرح جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہم نے تقریباً 75 سال کے بعد اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنگل کریکولم، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ملک میں عذاب کہ ایک صرف چھوٹی سی کلاس کے لیے اچھی کوالٹی انگلش میڈیم ایجوکیشن، اور باقی جو لوگ ہیں وہ انگلش میڈیم ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اوپر آ ہی نہیں سکتے، یعنی ایک لیول سے اوپر آ ہی نہیں سکتے. ان کے لیے بڑی ہینڈی کیپس ہیں اوپر آنے کے لیے. تو سنگل کریکولم جو ہم نے شروع کیا، ایک ہی نصاب کلاس 5 تک، اور آہستہ آہستہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے. یہ 70 سال پہلے ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، کیونکہ یہ سسٹم بالکل ایک انجسٹ ہے، یہ بہت بڑی ناانصافی اپنی میجورٹی پاپولیشن کے ساتھ ہے. اور جو ہمارے احساس کے پروگرامز ہیں جس میں ہم لوگوں کے لیے نچلے طبقے کے لیے جو کمزور طبقہ ہے اس کو اٹھانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن، پھر ہم سٹائپنڈز دیتے ہیں جو سب سے غریب طبقہ ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. اور پھر کامیاب پاکستان، وہ بھی بڑا زبردست پروگرام ہے جس کے اندر ہم نے 25 لاکھ جو سب سے غریب خاندان ہیں ان کے ہر خاندان میں ایک 20 لاکھ روپے انٹرسٹ فری گھر کے لیے لون، دوسرا ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ایک اس فرد کو اسی گھر میں، غریب گھر میں، اور پھر تیسرا 5 لاکھ روپے انٹرسٹ فری کہ وہ کوئی اپنی بزنس کاروبار کچھ بھی شروع کر سکے، اور یا کسان اپنے زمین پہ استعمال کر سکے. یہ بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہمارا، بڑا ایمبیشس ہے. وہ اس کی بھی کوشش ہے کہ نیچے سے طبقے کو اوپر لانے کے لیے. اور پھر ہماری جو جسٹس سسٹم ہے، اس پہ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیگل ایڈ کا، کہ ہم اگر ایک عام آدمی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اپنے آپ کو اپنا وکیل کرنے کے لیے، تو یہ جس طرح کے مغربی ممالک میں ہوتا ہے لیگل ایڈ دی جاتی ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو وکیل کر کے دیں، گورنمنٹ وکیل کر کے دیں. اور میں یہ جو ماڈل فالو کرتا ہوں یہ مدینہ کی ریاست کا، کہ جدھر سب سے پہلے ابھی پیسے بھی نہیں تھے لیکن انہوں نے فلاحی ریاست پہلے بنا دی تھی، پیسے بعد میں آئے تھے. تو میری یہ بلیف یہ ہے کہ ایک پہلے پیسے آتے ہیں اور پھر فلاحی ریاست نہیں بنتی. پہلے آپ فلاحی ریاست بناتے ہیں اور پھر اللہ کی برکت آتی ہے اور وہ ملک اوپر جاتا ہے. اور جو پرائمری دنیا میں جو ماڈرن ایگزامپل وہ چائنا کا ہے، کہ چائنا نے 30-35 سال پہلے شروع کیا اپنی غربت، لوگوں کو غربت سے نکالنے کا. تو آج چائنا دیکھ لیں کہ کدھر تھا. ہندوستان اور چائنا تقریباً ساتھ ساتھ ہی تھے 30-35 سال پہلے. آج چائنا کو دیکھیں اور ہندوستان کو دیکھیں، کیونکہ ہندوستان میں وہی ہے کہ چھوٹا سا امیر طبقہ اور غریبوں کا سمندر. چائنا نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے جو غریب لوگوں کو اوپر لے کے آئے. وہ چائنا آج دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ہے، اور کسی کو کوئی شک نہیں وہ سب کو آؤٹ اسٹیپ کر جائے گی، سمپلی اس لیے کہ انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے 35 سال میں نکالا ہے، جو کہ انسانی تاریخ میں کسی نے کیا. یہ ایکچولی مدینہ کا ماڈل تھا، جو انہوں نے پہلے لوگوں کو، ابھی پیسے نہیں بھی تھے تو انہوں نے پوری اسٹیٹ کا جو ایکسٹرا پیسہ آتا تھا وہ نیچے چلا جاتا تھا، بیواؤں پہ، غریبوں پہ، یتیموں پہ. ایک اسٹیٹ نے ذمہ داری لی تھی اپنے غریب طبقے کی، اور اس کے بعد پھر وہ اسٹیٹ، وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا مدینہ میں. اور وہ کبھی ایسا چینج آیا ہی نہیں ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں وہ لوگوں کی حیثیت بھی نہیں تھی اور دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو پاکستان کا میرا ماڈل بڑا سیدھا ہے. ہمیں بھی اپنی، جب تک ہم یہ ایلیٹ سسٹم نہیں توڑیں گے کہ چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پاکستان بنا ہوا ہے، وہ سارا فیسلٹیز ان کی، پیسے ان کے، قرضے ان کو ملتے ہیں، سب کچھ فیسلٹیز ان کے لیے ملتی ہیں، ایجوکیشن سسٹم ان کے لیے ہے. جب تک ہم ایک انکلوسیو گروتھ نہیں لے کے آئیں گے یہ ملک وہ اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچ سکتا. تو یہ جو 911 پہل ہے یہ اس طرف ہے، کیونکہ یہ اصل میں بے بس لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ بیچارے عام غریب آدمی کو ہوتا ہے، وہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بچائے گا. تو اب اس کی وجہ سے وہ اس کے پاس ایک امپاور کریں گے اسے کہ وہ جہاں سے بھی کال کرے، اور پھر ہمیں ایک ڈیٹا ملے گا. ایک بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ہمیں کرائم کا ڈیٹا ملتا رہے گا، کس طرح کے پرابلمز
پاکستان میں زیادہ، تاکہ گورنمنٹ کیونکہ کیبنٹ کو پیش ہوگا اور پھر گورنمنٹ اکارڈنگلی اسی طرح اپنی ریسورسز ایلوکیٹ کرے گی کہ کس کرائم کے اوپر ہم نے زیادہ کوشش کرنی ہے، یعنی زیادہ ریسورسز ایلوکیٹ کرنی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو موو ہے پاکستان کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 سال میں آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں نا پورے کو، ابھی 2 سال اور لگیں گے، لیکن بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ جب تک آپ کو کافی ایکسپیرئنس ہوگا کہ کدھر کدھر آپ کی پرابلمز آ رہی ہیں کس طرح کی، جب تک 2 سال ہوتے ہیں تو آپ کو کافی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا. اور میرے خیال میں ہم 2 سال کے بعد بالکل ایک 911 ایک 1 انٹیگریٹڈ نمبر ہوگا سارے ملک کے لیے، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان کے لیے. تھینک یو.